دنیا کے اندر صرف 3 چیزوں سے غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، لوگ جیلسی کرتے ہیں، لوگ جلتے ہیں، کڑتے ہیں کہ اپنے بھائی کا قتل کر دو۔ وہ کنواں ایسا تھا کہ اس کے اندر زہریلے جانور تھے، طرح طرح کے بچھو، سانپ تھے اس کے اندر۔ ابا جان یوسف کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، میں اس کو بہت بچانے کی کوشش کی۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی، اے محمد، میں تم کو ایک خوبصورت قصہ سناتا ہوں۔ تو قرآن کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ واقعہ بیان کر دیا، پوری ایک سورت اللہ رب العزت نے نازل کر دی، وہ سورہ یوسف کی شکل میں۔ اللہ رب العزت خود کہتا ہے اے نبی میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ تو بتاؤ آج ہم اپنے بچوں کو کون سے قصے سناتے ہیں؟ گڑیا گڈو کی کہانی سناتے ہیں، چندا ماما کی کہانی سناتے ہیں، چور پولیس کی کہانی سناتے ہیں، لیلا مجنون کی کہانی سناتے ہیں، کتے اور شیر کی کہانی سناتے ہیں۔ یہ ہم اگر اپنے بچوں کو سنائیں گے، یہ ڈر والی اگر کہانیاں اپنے بچوں کو سنائیں گے، یہ ہارر مووی اپنے بچوں کو دکھائیں گے، تو بچپن سے ان کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، تو کہاں سے وہ انقلاب برپا کریں گے اس دنیا کے اندر؟ اپنے بچوں کو انبیاء علیہ السلام کی قصے سنایا کرو، اپنے بچوں کو نبیوں کے قصے سنایا کرو، اپنے بچوں کو اپنے اسلاف کی کہانیاں سنایا کرو، اپنے بچوں کو قرآن کی آیتیں سنایا کرو، اپنے بچوں کو حدیثیں سنایا کرو۔ ہمارے انبیاء علیہ السلام، ہمارے جو اسلاف تھے، وہ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے قرآن کی آیت سنایا کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ایک نبی تھے، انہی کی نسل سے بنی اسرائیل قوم ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر آتے تھے، یعنی جو 10 بھائی تھے وہ ان سے بڑے تھے، پھر ان کا نمبر آتا تھا، پھر ان سے ایک چھوٹا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا حسین و جمیل بنایا تھا، اتنا خوبصورت بنایا تھا، دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ بھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین و جمیل تھے، لوگوں کی ان کے اوپر نظر تھی، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو یوسف کو اپنے پاس میں رکھتے تھے، اپنے پاس میں کھلاتے تھے کھانا اس کو۔ اگر نماز بھی پڑھتے تھے نا تو مصلی کے بازو میں ان کو بٹھاتے تھے۔ کیوں؟ خوبصورتی کے لیے۔ چھوٹے تھے وہ، اس لیے نہیں، اس کے لیے نہیں، اس لیے ان کا خیال کرتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں، آنے والے زمانے میں یہ وقت کا نبی ہوگا، یہ یوسف علیہ السلام ہوگا، اس لیے ان کی تربیت کرتے تھے، اس لیے ان کا خیال کرتے تھے کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ایک دن ہوا یہ، حضرت یوسف علیہ السلام صبح اٹھے اور اپنے والد سے کہنے لگے ابو جان میں نے رات میں خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب بہت ہی عجیب تھا۔ تو فرمانے لگے کون سا خواب تھا؟ کیا خواب تھا؟ تو فرمایا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ 11 ستارے، 11 کہتے ہیں، یہ عربی کی ایک گنتی ہے، 11 ستارے اور ایک چاند، ایک سورج ہمیں سجدہ کر رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، اگر اپنے بھائیوں کو تم بتا دو گے تو وہ تم کو پریشان کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے۔ پھر جو ان کے بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے، جیلسی کرنے لگے، اور وہ یہ کہنے لگے میں اپنے ابا کا اتنا خیال کرتا ہوں، ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں، اور یہ یوسف کچھ نہیں کرتا ہے، پھر بھی ہمارے والد اس کو اتنا چاہتے ہیں، یہ ایسا کیوں؟ ان کے اندر جلن، کڑھن، جیلسی پیدا ہونے لگی۔ میرے دوستوں، اگر آپ سے کوئی جل رہا ہے، اگر آپ سے کوئی چڑ رہا ہے، اگر آپ سے کوئی جیلسی کر رہا ہے تو آپ صبر کرو اور یہ سوچو کہ یہ اب سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہ نبیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ دنیا کے اندر صرف 3 چیزوں سے غرور آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے، لوگ جیلسی کرتے ہیں، لوگ جلتے ہیں، کڑتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کسی کے پاس حسن ہو۔ اگر آپ کے پاس حسن ہے، اگر آپ خوبصورت ہیں تو لوگ آپ سے جلیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کسی کے پاس مال ہو، اگر آپ کے پاس مال ہے تو لوگ آپ سے جلیں گے، لوگ آپ سے کڑیں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس علم ہے تو لوگ آپ سے جلیں گے، کڑھن کریں گے۔ آپ بتاؤ یہ تینوں چیز کس نے دی انسان کو؟ اللہ رب العزت نے دی۔ یہ تینوں چیزیں اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں پر کڑھن کر رہے ہو، جل رہے ہو کسی سے، آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے محروم رکھے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیز ہے۔ پھر آگے ہوا یہ، جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کے پاس شیطان آیا، وہ کہنے لگا میں آپ کو ایک سولوشن بتاتا ہوں، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ یہ کرو گے تو آپ اپنے والد کے، اپنے ابو کے قریب ہو جاؤ گے۔ وہ یہ کہ اپنے بھائی کا قتل کر دو، یوسف کا قتل کر دو۔ ایک بھائی نے کہا ٹھیک ہے،
मैं यूसुफ को कत्ल कर दूंगा। शैतान ने कहा नहीं, ऐसे कत्ल ना करो, ऐसे आप फंस जाओगे, बल्कि आप यूसुफ को शिकार के बहाने लेकर जाओ। उनमें से एक भाई आया और कहने लगा, अब्बा जान मैं यूसुफ को शिकार पर ले जाना चाहता हूँ, आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा, इन्नी लयहज़ुननी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़िबु व अंतुम अन्हु गाफ़िलून। मुझे डर है कि तुम उसको अकेले छोड़ दोगे और जंगली जानवर उसको तकलीफ पहुंचाएंगे। तो उसने कहा, क़ालू लइन अकलहु ज़िबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लख़ासिरून। अब्बा फिर हम किस काम के लिए भाई हैं, हम यूसुफ को कुछ नहीं होने देंगे, हम बाखैरियत उसको आपके पास लेकर आएंगे। तो अब्बा ने कहा, इतनी अगर मोहब्बत करते हो तो ठीक है, लेकर जाओ। तो बड़ी प्लानिंग के साथ यूसुफ को ले जाया गया जंगल में कुएं के अंदर डालने के लिए। ये पहले से उनकी प्लानिंग थी, सब तयशुदा उनका ये काम था। वो कुआं ऐसा था कि उसके अंदर जहरीले जानवर थे, तरह तरह के बिच्छू सांप थे उसके अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को डाल दिया उसके अंदर। उन भाइयों को चालाकी सूझी, शैतान उनके पास आया और कहा कि अगर आप ऐसे ही खाली हाथ घर पर जाओगे तो क्या जवाब दोगे। फौरन एक दुम्बे को ज़बह किया गया। फिर जो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कमीज थी, जो कपड़ा था, उनका कुर्ता था, वो पहले निकाल लिए थे, बाद में कुएं के अंदर डाला गया। दुम्बे का जो खून निकला हुआ था, फिर उनके कुर्ते के अंदर उसको डुबोया गया, खून आलूदा किया गया। रोते हुए अपने अब्बा के पास गए, कहा, अब्बा जान यूसुफ को एक भेड़िया उठा कर ले गया, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, मैं उसको बहुत बचाने की कोशिश की, फिर भी हम उसको बचा नहीं पाए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गए और हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। अल्लाह तू ही मददगार है, जो तुम लोग कर रहे हो ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है। जिस मकसद के लिए उन्होंने यूसुफ को कुएं के अंदर डाला था वो सब उल्टा हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जाओ निकल जाओ यहाँ से, हमारी नज़रों के सामने कभी ना पड़ना। आज ये काम हमारी ज़िंदगियों के अंदर है, ये जेलसी, हसद, जलन, कुढ़न हमारे और आपकी ज़िंदगियों के अंदर है। वो ऐसे कि एक कंपनी के अंदर 4 बंदे काम करते हैं, एक बंदा जो होता है वो बॉस के करीब होता है, जो 3 बंदे होते हैं ना, वो एक बंदे को गिराने के लिए इतनी कोशिश करते हैं कि एक एक कमी उसको ढूंढते हैं, एक एक कमी उसके अंदर निकालते हैं और वो मालिक को बताते हैं, सर ऐसा है, बाबूजी ऐसा है, वो ऐसा करता है। तो वो बंदा तो बाबूजी की नजर में गिर जाता है, साथ साथ वो तीनों बंदे भी सेठ की नजर से गिर जाते हैं। बंदे को तुमने गिराया, उसको तकलीफ पहुंचाई, उसकी एक एक गलती को तुमने दुनिया को बताया, अपने सेठ को बताया, साथ साथ तुम भी गिर जाते उस कुएं के अंदर, उस गढ़ के अंदर। फिर अगले दिन हुआ ये कि एक काफिला गुजर रहा था उस कुएं से, जिस कुएं के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पड़े हुए थे। जो काफिला था उसका जो सरदार था उसको प्यास लगी, उसने अपने गुलाम से कहा, जाओ वहां पर एक कुआं है, वहां देख कर आओ पानी उसके अंदर है कि नहीं है। वो गुलाम गया, उस कुएं के अंदर डोल डाली, उसके अंदर रस्सी डाली। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रस्सी को पकड़ लिए मजबूती के साथ, और जैसे ही वो जो गुलाम पानी खींच रहा है, साथ साथ यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ऊपर आ रहे हैं। उस गुलाम ने अपनी आंखों से देखा, इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत बच्चा इस कुएं के अंदर कैसे आ सकता है। वो गुलाम उस बच्चे को लेकर के काफिले के सरदार के पास गया, कहा, ये बच्चा मुझे इस कुएं के अंदर मिला है, मुझे नहीं पता किसने डाला है, ये बच्चा इतना खूबसूरत, इतना हसीन जमील है कि इसको देखने के लिए सारे काफिले के लोग जमा होने लगे। जो सरदार था उस बच्चे को यानी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों में लिया और चलना शुरू कर दिया। जिस रास्ते से उनका काफिला गुजरता, उस रास्ते के लोग, वहाँ के लोग भीड़ जमा कर लेते, देखने के लिए लाइन लग जाती। क्यों? क्योंकि वो इतने खूबसूरत थे। उस सरदार ने कहा कि मैं इसको मिस्र के बाजार में बेचूंगा। मिस्र के बाजार में लेकर गया, अपना सामान, अपनी चीज बेचने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस बाजार के अंदर रखा गया, फिर उसने पैसे लगाने शुरू कर दिए। यानी अगर कोई सुबह के टाइम देख रहा है तो 1 अशरफी यानी 1 सोने का सिक्का दे, उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल देखे। फिर उसके बाद टाइम, वक्त गुजरता गया, जैसे ही दोपहर के वक्त आया तो 20 अशरफियाँ लग गई, यानी उसकी जो प्राइस थी वो बदल गई। 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, तब मैं इसकी शक्ल दिखाऊंगा। जैसे ही शाम हुई 100 अशरफियाँ उसने लगा दी कि जो 100 अशरफियाँ देगा वो इस बच्चे की शक्ल देखेगा। उसने कहा, मैं इसको कब तक लोगों को दिखाऊंगा, मेरा टाइम जा रहा है, मैं उसको नीलाम कर देता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बोली लगना शुरू हो गई। कबीले के बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े रईस थे, अमीर लोग थे, वो बोली लगाने लगे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, मैं इतने में खरीदूंगा, मैं इतने में खरीदूंगा। जो मिस्र का बादशाह था
جس کو عزیز مصر لوگ کہا کرتے تھے، اس کا تو قرآن کے اندر بھی ذکر ہے۔ اس کی بیوی زلیخا نے کہا کہ ہاں میں نے ایک بچے کو سنا تو ہے، ایک مارکیٹ کے اندر آیا ہے، بازار کے اندر آیا ہے، بہت ہی حسین و جمیل ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنا مال دیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، میں اس کو خریدنے والی ہوں۔ وہ وہاں گئی اور یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ کتنے میں؟ اپنی آدھی سلطنت سے، یعنی آدھی سلطنت دے کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ تب تقریباً یوسف علیہ السلام کی عمر 13 سال کی تھی، کچھ روایت کے اندر 16 سال تھی، کچھ میں 18 سال تھی، تو وہ خیر بات الگ ہے۔ خرید کر کے زلیخا اپنے محل کے اندر لا کر کے یوسف علیہ السلام کو بیچ محل کے اندر بٹھا دیا۔ عورتوں کے دل کے اندر ایک غلط فہمی پیدا شروع ہو گئی، عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ایک بچے کو خریدا ہے، اور اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ ایک اس کا شوہر ہے، پھر بھی اس بچے کو لے کر آئی ہے۔ زلیخا اس بچے کے اوپر فدا بھی ہے۔ عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر غلط فہمی پیدا شروع ہو گئی۔ زلیخا نے ساری عورتوں کو بلوایا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے اس کو کس لیے بلایا ہے۔ ساری قبیلے کی عورتوں کو بلایا گیا، محل کے اندر جمع کیا گیا، بہت ساری چھری لائی گئی، پھر ان عورتوں کو ایک ایک چھری پکڑا دی گئی اور ایک ایک نیمبو سب کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور کہا کہ اس بچے کی شکل دیکھتے دیکھتے اس نیمبو کو کاٹ دو۔ وہ عورتیں اس نیمبو کو کاٹ رہی ہیں اور اس کی شکل دیکھ رہی ہیں، نیمبو کٹ جاتا ہے، ساتھ ساتھ ان کی ساری انگلیاں بھی کٹ جاتی ہیں، ان کی انگلیاں کٹ کر زمین میں گر جاتی ہیں، بھی وہ یوسف علیہ السلام کی شکل دیکھتی رہتی ہیں، ان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہماری انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں۔ پھر زلیخا نے ان عورتوں سے کہا آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کس لیے اس کو پسند کرتی ہوں، میں کس لیے اس کو اپنے محل کے اندر لائی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو ایک کمرے میں، ایک روم میں لے جا کر بٹھا دیا اور روم کے سارے دروازے بند کر دیے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے جسم کے اوپر غلط ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام اس غلط ارادے سے، اس شیطانی ارادے سے چھڑا کر کے وہاں سے دوڑے۔ یوسف علیہ السلام کے کرتے کی، ان کے جبے کے پیچھے کا دامن پھٹ گیا اور وہ دروازے کی طرف بھاگے، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ سارے دروازوں کے اوپر بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں، میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، پھر بھی وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ جیسے ہی دروازے کے اوپر پہنچے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ، جتنی میری کوشش تھی میں گناہ سے بچا، کوشش کرنا اور گناہ سے بچنا میرا کام ہے، میں نے اپنا کام کر دیا، دروازے کو کھولنا، مجھ کو یہاں سے باہر نکالنا اب آپ کا کام ہے۔ دروازہ کھل گیا، یوسف علیہ السلام باہر نکلے۔ پھر زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دیا، کہا کہ یوسف نے میرے ساتھ میں ایسا کیا ویسا کیا، یعنی ایک الزام لگا دیا۔ عزیز مصر آئے، ایک سبھا بلائی گئی، لوگوں کو بٹھایا گیا اور یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا تم نے ایسا کام کیا ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، ایویڈنس ہے؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میرے پاس ثبوت ہے، میں تم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پیش کیجئے۔ ایک عورت تھی جو کہ اس وقت میرے سامنے سے گزر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا، وہ بچہ مجھے دیجئے۔ وہ عورت آئی، اس بچے کو یوسف علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے ٹھوڈے کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر اپنی انگلی رکھی اور کہا اے بچے سب صاف بتا دیجئے کیا ہوا تھا۔ اس بچے نے ایک آواز بلند کی، حالانکہ وہ چھوٹا تھا، بول نہیں پا رہا تھا، پھر بھی اس نے بولا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اس نے کہا ھذا نبی اللہ یوسف، یہ اللہ کے نبی یوسف ہیں، انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، بلکہ خطا جس نے کی ہے وہ آپ ہی کی گھر کی ہے۔ وہاں پر سب ظاہر ہو گیا، یوسف علیہ السلام کوئی گناہ نہیں کیا تھا، سب کو پتہ چل گیا۔ لیکن جو بڑے ہوتے ہیں نا، جن کے اندر ایمان نامی کوئی چیز نہیں ہوتی نا، وہ اپنی غلطی نہیں مانتے۔ پھر بھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام 14 سال رہے۔